کیا سردار فاروق ڈوگر بھی دوبارہ الیکشن لڑیں گے؟ سر نہیں، میں دوبارہ الیکشن پنجاب بار کا اس لیے نہیں لڑ رہا کہ میں نے ایک سوچ، ایک نظریے کے پیش نظر الیکشن لڑا تھا. ایک ہی شخص بار بار کیوں ممبر بنے؟ عام آدمی کیوں نہیں الیکشن لڑ سکتا؟ آپ کے تو تین دفعہ جو بڑے سینئر ہیں 20 سال سے بیٹھے ہیں، لیکن یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ وہی کیوں 5 سال اچھائی یا برائی کے لیے بہت زیادہ ہے، تو پھر میں ہی کیوں؟ تو میں نیا ویژن آئے گا، نیا دماغ آئے، نیا دوست آئے، اور میرے سے بہتر لوگ بیٹھے ہیں. آپ کو پیسے بنانے کا شوق نہیں؟ مجھے شوق نہیں، الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، میری تمام ضرورت پوری، عزت بھی دی ہونے کے باوجود بھی لوگ تو ایک قسم کا مادیت پرستی کی طرف. اور تو کیا فاروق ڈوگر کو واقعی اس میں اب دوبارہ انٹرسٹ نہیں؟ ہم روز سکسیشن سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، بس اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ روز وراثتیں چڑھاتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں 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 وفات پا گیا، کہ میں اگر ارب پتی بھی ہو جاؤں دین پھر بھی میں نے فوت ہونا. اپنی جگہ کسی کو نومینیٹ کریں گے؟ میں اپنی جگہ اپنے سارے دوستوں سے میں نے پوچھا، تو پھر ہے نا جی، وہ میرے ایسوسیٹ ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں. اچھا. تو ان کو میرے سارے جو دوست احباب ہیں انہوں نے نامزد کیا، انشاءاللہ ان کا الیکشن لڑ رہے ہیں. اسلحہ پکڑے ہوئے اور ایسے واقعات روزانہ ہو رہے ہیں، پولیس کے اوپر حملہ کر دینا. ہمارے سامنے بھی 2 دن پہلے کا واقعہ لاہور میں، کیا کچھ نہیں ہوا. وکلا کب اس چیز سے باز آئے؟ میرے یونیفارم کا تقدس و کمال ہو رہا ہے، خود کر رہا ہوں. یہ اسلحہ ویپن مجھے یاد ہے کہ میں ہر دوسرا تیسرا جو بچہ جو مجھے ملتا ہے میں دیکھتا ہوں اس کے پاس ویپن. نئے بچے ہیں، خدا را ان چیزوں سے بچیں. یہ ویپن جو ہے یہ ہمارے استعمال کی چیز نہیں ہے. وکیل اور یونیفارم کے لیے استعمال کی چیز، اس کا ویپن جو ہے قانون کی کتاب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ ود سردار امین جتوئی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہے، وکلا برادری میں ایک عہد ساز شخصیت ہے. اپنی پوری زندگی میں پہلی بار پنجاب بار کونسل کا الیکشن لڑا، نہ صرف ون کیا بلکہ اپنی وکلا برادری میں جس کے اوپر بھی ہاتھ رکھا ان کو سیکرٹری، صدر اور دوسری سیٹوں پر الیکشن بھی جتوائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار فاروق ڈوگر ایڈوکیٹ. کیسے ہیں ڈوگر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. ڈوگر صاحب، بڑا سیزنڈ ایک قسم کا آپ کا پورا تھرو آؤٹ کیریئر. آپ نے بڑی اسٹرگل کی، بڑی جد و جہد کے بعد اتنا بڑا نام اور مقام بنایا. سٹارٹ کہاں سے کیا، کس طرح سے، کہاں پہ تعلیم حاصل کی؟ تھوڑی سی شروعات کے حوالے سے بتائیے گا. میں میٹرک میں نے لیبارٹری ہائی اسکول سے کیا ہے. اس کے بعد فیصل آباد کا شاید ہی کوئی ایسا ادارہ ہو جہاں میں نہیں پڑھا. تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں حصہ لیتا تھا، کوئی نہ کوئی ایشو بن جانا. ایک کالج سے دوسرے کالج اسی طرح سفر کرتے کرتے میں نے گریجویشن کی. اس کے بعد پنجاب لاء کالج سے میں نے لاء کیا. اچھا. LLB کرنے کے بعد میں نے لاہور جوائن کیا آفس عابد ساقی صاحب پر، میرے استاد محترم. اچھا. وہاں 1 سال 1.5 سال رہا. پھر میں نے اپنی فیملی کے معاملات کے پیش نظر، والدہ میں کیوں بیمار تھی، میں واپس فیصل آباد آ گیا. یہاں میرے استاد محترم غلام مرتضی جتوئی صاحب. سردار صاحب، آپ کے حوالے سے جب جتوئی نام آتا ہے تو پھر میرا جو احترام ہے وہ بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ. تو ان کے پاس آیا تو بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ دیا. اور میں وہ خوش نصیب شاگرد ہوں کہ میرے استاد بھی ممبر پنجاب بار تھے اور ان کے بعد میں بھی ممبر پنجاب بار ہوں الحمدللہ. یہ میرے والدین کی دعا اور میرے استاد کی دعا. اچھا، اس پورے ظاہری بات ہے، بڑا لمبا عرصہ، بڑا لمبا جرنی ہے. اس تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں بڑے بڑے ایسے واقعات یا ایسی چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی ہوں گی جب آپ ایک قسم کا کوئی اسٹرگل کا دور بھی دیکھا آپ نے اس پورے کیریئر میں، یا بالکل اسموتھلی چلتے رہے؟ ہاں، اسٹرگل کا دور. میں نے جب لاء میں داخل ہوا نا جی، میرا معاشرہ جو ہے نا یہ مہذب معاشرہ نہیں، جس سے میں اور آپ ریلیٹڈ ہیں، دیہاتی کلچر سے تعلق ہے. تو دیہات کا ایک پرابلم ہے کہ ہر دیہات میں کوئی نہ کوئی ونگ ایسا آپ کے اپوننٹ ہوتے ہیں. وہ آپ کی برادری کے مخالفین ہیں یا آپ کے وراثتی مخالفین ہیں یا ادروائز کسی وجہ سے. بے شک. جب میں لاء میں نے ایڈمیشن لیا، LLB کا پارٹ 1 تھا، تو میرے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ مجھے ایک گاؤں میں 3 مرڈر ہو گئے. یہ کھاد میں کمبو برادران کھاد ڈیلر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے گری کے رحمت کرے، بلا وجہ مجھے ناحق ان میں نامزد کر دیا گیا. اچھا. اس مقدمے کی وجہ سے میں اس وقت لاء کا فرسٹ ایئر میں اسٹوڈنٹ تھا. اچھا. اور میری نامزدگی جو میں نے آج تک آبزرو کیا ہے وہ صرف یہ تھی کہ میں LLB کرنے جا رہا ہوں اور میں کل وکیل بن جاؤں گا. یعنی اس لیول پہ جو حادثات ہوتے ہیں نا، وہ بندے کو پھر یا تو بہت آگے لے جاتے ہیں یا پھر وہ بندے کو، مجھے تو تباہ کرنے کے لیے سارا کچھ میں نے کیا گیا تھا. لیکن الحمدللہ اس سے میں نے سیکھا اور اس کے بعد میرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک کریج پیدا کی. بلکہ میرے دوستوں کی موٹیویشن یہ تھی
کہ جب میں بار بار کسی نہ کسی وجہ سے پیپر نہ دے سکا, سپلی آ گئی, کوئی پرابلم میں پھنس گیا, تو میرے دوست ہیں طارق محمود عامر صاحب, تو بڑا مجھے ہمیشہ انہوں نے نا جی کالر سے پکڑ کے کہا نا کہ اگر تو LLB کر لے گا تو ان مصیبتوں سے چھٹ جائے گا. تو وہی وہ واقعات تھے جو میرے اوپر پریشر تھا, وہ سارے جو میں نے فیس کیے وہ سارے معاملات, اور میں بے گناہ تھا الحمدللہ. لیکن اس سسٹم میں بے گناہ بندے کو بھی بے گناہ ہونے کے لیے بڑا کچھ دھکے کھانے پڑتے ہیں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے. بے گناہ بندے کو بھی اس کو دو چیزیں ہیں, ایک تو وہ بے گناہ ہے, پھر میرے معاشرے میں جو سسٹم ہے اس میں سے گزرنا وہ بہت ہی مشکل ہے. پولیس انویسٹیگیشن کی جیسے جو ہمارے معاملات ہیں, اور بار بار بلا وجہ تنگ کرنا, اور شریف بندے کے لیے تو بہت پرابلم ہے. جو ہیبچول لوگ ہیں ان کے لیے تو کہانی ہی بڑی آسان ہے, وہ تو جرم میں کہتا ہوں مینوفیکچرنگ کے تحت جرم کرتے ہیں. میں آپ کو اس معاشرے کے غیر مہذب ہونے کی بابت ایک چھوٹا سا واقعہ, ریسنٹلی میرے ایک دوست کی ہے نا بیٹے کی شادی تھی, تو ہم شادی ہال گئے, بکنگ کروائی, اس نے کہا جی 1 ڈش پہ پابندی ہے. میں اپنے مزاج کے میں کہا اچھی بات ہے. وہ میرا دوست جس کے بیٹے کی شادی ہے وہ کہہ رہا نہیں ہم نے ڈشیں زیادہ کرنی, اور وہ شادی ہال کا جو آنر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کے لیے آپ کو 2 لاکھ روپے فائن ہوگا. اچھا میرا دوست میرے ساتھ گیا, اس نے 2 لاکھ روپے اسے پے کیا. یعنی میں اس معاشرے کا حصہ ہوں, مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے جرم سے پہلے اس کی سزا بھگت لی. میں ذہنی طور پہ 2 لاکھ دے کے اور میرا دوست باز نہیں آیا, میں اسے منع نہیں کر سکا. تو یہ میرا معاشرہ ہے کہ میں جرم کرنے کے لیے منع نہیں ہو رہا کہ اس کی سزا ہے, میں اس کی سزا ایڈوانس میں بھگت رہا ہوں. یہ میرا سوسائٹی, یہ میرا معاملہ, اور صرف دکھاوے کے لیے اندر کا کمپلیکشن ہے انسان کے. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ ہم جب موٹر وے پہ ہوتے ہیں سارے اکارڈنگ ٹو لا ہوتے ہیں, جب ہم اپنے یہ روٹین میں شہر کے اندر ہوتے ہیں تو اس وارڈن پہ ہم سارے لوگ جما رہے ہوتے ہیں. ایک چیز اور فاروق ڈوگر صاحب, آپ چونکہ پہلی بار آپ نے زندگی میں الیکشن لڑا اور بڑی کنونسنگلی ایزیلی آپ ون بھی کر گئے, اس کے پیچھے کیا چیز تھی کہ آپ اتنے عرصے بعد اتنا لمبا پریکٹس کیا, آپ نے پورا ایک قسم کا اپنا نام مقام بنایا, اس کے بعد آپ ایک قسم کی یہ الیکٹورل پالیٹکس میں آیا وکلا کی. اس میں الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا میرے پہ. میرے دوست جو تھے نا زندگی میں, جو میرے حصے میں میرے دوست آئے ہیں انہوں نے کبھی مجھے نہیں چھوڑا, اور میرے الیکشن کے حوالے سے کوئی میرا دوست اس فیلڈ میں ہے یا ادروائز کسی اور کام پہ ہے, اس نے اس الیکشن کو اسی طرح لیا جیسے وہ خود کینڈیڈیٹ ہے. اور اس حوالے سے پھر میں اپنے استاد محترم غلام مرتضی تو آپ ساقی صاحب کی بات کروں گا. ساقی صاحب لاہور سے میرے لیے ڈور ٹو ڈور آئے, اور ان ادروائز وہ اپنے کسی شگرد کے لیے لاہور بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. اور اسی طرح جتوئی صاحب جو آپ کے بھی ماموں ہیں, تو آپ کو یاد ہوگا وہ میرے الیکشن میں وہ بیمار تھے, لیکن میرے سے اتنی محبت تھی کہ یقین کریں کہ وہ اس موسم میں بھی موو کرتے رہے, ڈور ٹو ڈور جھانگ گئے, ٹوبا ٹیکسنگ گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی جو اللہ کی رحمت سے میرے دوستوں کے وسیلے سے, میرے جو ایسوسیٹ تھے, میرے شاگرد تھے, کسی نے میری ذات پہ کمپرومائز نہیں کیا. آپ کا ٹینیور بالکل تقریباً آلموسٹ 1.5 سال کا عرصہ باقی ہے, جو آپ کا بھی یہ جو آپ ممبر پنجاب بار کونسل ہیں, آپ کے جو تقریباً 7 لوگ یہ قسم کا پورے ڈویژن فیصل آباد سے ہیں, سارے کے سارے ایک قسم کا الیکشن لڑ رہے ہیں. تو کیا سردار فاروق ڈوگر بھی دوبارہ الیکشن لڑیں گے؟ سر نہیں, میں دوبارہ الیکشن پنجاب بار کا اس لیے نہیں لڑ رہا کہ میں نے ایک سوچ, ایک نظریے کے پیش نظر الیکشن لڑا تھا. اچھا, کہ ایک ہی شخص بار بار کیوں ممبر بنے, عام آدمی کیوں نہیں الیکشن لڑ سکتا. آپ کے تو 3 دفعہ میرے خیال میں کچھ ایسے آپ کے جو بڑے سینئر ہیں وہ 20 سال سے بیٹھے ہیں, لیکن یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ وہی کیوں. میں کہتا ہوں کہ 5 سال اچھائی یا برائی کے لیے بہت زیادہ ہے. اگر میں نے کچھ اچھا کرنا ہوگا تو 5 سال بہت ہے, اگر خدا نہ خاصا کچھ میں نے برا بھی کرنا ہوگا تو 5 سال میں میکسیمم جو برائی کر سکتا ہوں کر لوں گا. تو پھر میں ہی کیوں, میں نیا ویژن آئے گا, نیا دماغ آئے, نیا دوست آئے, میرے سے بہتر لوگ بیٹھے ہیں. کیا آپ کو پیسے بنانے کا شوق نہیں ہے؟ نہیں, مجھے شوق نہیں. الحمدللہ میں میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے, میری تمام ضرورت پوری ہیں, اور اس پروفیشن میں مجھے عزت بھی دی ہے. پوری ہونے کے باوجود بھی لوگ تو ایک قسم کا مادیت پرستی کی طرف, اور ایک قسم کا جہاں پہ ایک قسم کا فیم, ایک نیم, اور آپ کا ایک ڈیزگنیشن ایک قسم کا ممبر بار پنجاب بار کونسل. تو کیا فاروق ڈوگر کو واقعی اس میں اب دوبارہ انٹرسٹ نہیں ہے؟ جتوئی صاحب, ہم روز سکسیشن سرٹیفکیٹ بناتے ہیں,
بس اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ روز وہ راستے چڑھاتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں فلاں ولد فلاں وہ خات پا گیا. اس کے بچے کیا کرتے ہیں, یہ بھی ہم آپ کے پروفیشن میں بھی آپ روز دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں. یہ کہانی ہم بار بار دیکھتے ہیں, اسے سیکھنا چاہیے کہ میں اگر ارب پتی بھی ہو جاؤں, میرے پاس میں کہتا ہوں دنیا جہاں کی ساری دولت مجھے ہی دے دی جائے, دین پھر بھی میں نے فوت ہونا ہے. اپنی جگہ کسی کو نومینیٹ کریں گے؟ ہاں, میں اپنی جگہ اپنے سارے دوستوں سے کوشش کی, جو سینئر لوگ میرے ساتھ تھے اٹیچ, ان کو بھی میں نے پوچھا, تو سب کے مشاورت کے ساتھ, جو پہلے میرے دوست کو راضی نہیں تھے وہ مجھے ہی بار بار کہہ رہے تھے, لیکن میں نے کہا کہ میں نے ایک وعدہ کیا تھا, اس نظریے اس سوچ پہ آپ لوگوں نے میرے پہ اعتماد کیا. اب میرے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ میں کسی جگہ پہ وہ وعدہ کیا ہوا میں دوبارہ اس پلیٹ فارم پہ جا کے میں ریکویسٹ کروں مجھے ووٹ دیں, تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو پھر ہے نا جی, وہ میرے ایسوسیٹ ہیں, میرے شاگرد بھی ہیں, میاں کلیم اختر, تو ان کو میرے سارے جو دوست احباب ہیں انہوں نے نامزد کیا. انشاءاللہ ان کا الیکشن لڑ رہے ہیں, اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی ان کی جیت ہوگی انشاءاللہ, میرے بزرگوں کی دعا سے. آپ ایک طرف تو جسے کہتے ہیں آپ اپنی قسم کی ظاہری بات ہے کہ سیلف سیکریفائس ہے, کیونکہ آج کل تو سیٹ کوئی نہیں چھوڑتا جس کو مل جائے خاص طور پہ. اب وکلا اور ایک قسم کا ہمارے معاشرے میں ایک قسم کا وکلا کا کردار شاید اس وجہ سے زیادہ بڑھ رہا ہے کہ وکلا آپ کو نظر آتا ہے کہ جی ایسے جیسے اسلحہ پکڑے ہوئے اور ایسے واقعات روزانہ ہو رہے ہیں, پولیس کے اوپر حملہ کر دینا. ہمارے سامنے بھی 2 دن پہلے کا واقعہ لاہور میں, کیا کچھ نہیں ہوا. وکلا کب اس چیز سے باز آئیں گے؟ دیکھیں جو تو صاحب اس میں نا میرے یونیفارم کا تقدس و پمال ہو رہا ہے, ہم خود کر رہے ہیں. یہ اسلحہ ویپن مجھے یاد ہے کہ ایک یہاں فیصل آباد کے حوالے سے دیکھا جائے, بلکہ پنجاب لیول پہ سب سے بڑی دشمنی یہ الیاس اور وڑیچ برادران کی تھی, آپ کو بھی یاد ہے. یہ ضلع کونسل میں دہشت گردی کی عدالت لگا کرتی تھی, یہ 200 300 لوگوں کے ساتھ دونوں پارٹیاں آتی تھیں, لیکن یقین کریں قانون کا اتنا خوف تھا کہ کوئی بندہ ویپن کے ساتھ میں نے سفر کرتے کچہری کے اندر نہیں دیکھا. عدالتوں میں آئے, اب آپ کی کچہری میں آپ کے وکلا بندوقیں تانے میں پھر رہے ہیں. بس اس حوالے سے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. یہ مجھے اس سے بھی بڑھ کے یہ زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ میں ہر دوسرا تیسرا جو بچہ جو مجھے ملتا ہے میں دیکھتا ہوں اس کے پاس ویپن ہے. یہ ویپن کی جو فروغ ہے اس کو تو ہمیں اس کلچر کو, نئے بچے ہیں, خدا را ان چیزوں سے بچیں. یہ ویپن جو ہے یہ ہمارے استعمال کی چیز نہیں ہے. وکیل اور یونیفارم کے لیے استعمال کی چیز, اس کا ویپن جو ہے قانون کی کتاب ہے. اور یقین کریں یہ قانون کی کتاب, ان ویپن والے دیکھا نہیں ہے وکیلوں کی منتیں کر رہے ہوتے, تو اب ان سے سیکھیں, آپ اس کلچر کا حصہ نہ بنیں. یہ ویپن شیپن والے لوگوں سے بچیں. یہ بالکل میرے پاس اب اختیار, میں کیا کر سکتا ہوں, میں بے باس ہوں. لیکن کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ چونکہ آپ بڑا انفلوئنس رکھتے ہیں وکلا کی جو بھی نئے صدر سیکریٹریز ہوتے ہیں, کیا آپ ایسا کوئی امینڈمنٹ اپنے رول میں نہیں کر رہے کہ جس پہ کچہری میں کم از کم اس طرح کرنا ہو؟ اب ایک نیا لڑکا ابھی مثال کے طور پہ 2 سال اس کو ابھی میرے خیال میں کالج یا یونیورسٹی پڑھتے ہوئے ہوتے, تو اس کے ہاتھ میں بھی ویپن ہے اور وہ زیادہ کیا کہتے ہیں کہ ایگریسولی وہاں پہ شو کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ ہمارے پاس میں وکیل بن رہا ہوں. اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے سردار فاروق ڈوگر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے؟ سر اس کے لیے ایک تو سب سے پہلے ہے کہ میں اپنے کورٹ کے ساتھ انصاف یہ کروں گا کہ اپنے شاگردوں سے کام شروع کر رہا ہوں کہ اپنے آفس سے میں نے بالکل بڑے اپنے بچوں کے ساتھ کہ کسی بچے نے کوئی ویپن والی بات, ویپن والے کام, ویپن کے ساتھ میں نے دیکھا تو میں اس کے ساتھ برا پیش آؤں گا, بلکہ وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا. سیکنڈ, یہ بار کونسل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو لاز موجود ہیں, وہاں پہ کسی جگہ یہ اجازت نہیں ہے میرے وکیل کو. اب ہم وکلا کے خلاف چھوٹی موٹی جو کاروائیاں کرتے ہیں, ان کے خلاف جو کوئی اپلیکینٹ ہی نہیں بنتا. اب کوئی اپلیکیشن ان کے خلاف آئے, میں روز دیکھتا ہوں, میں حیران ہوں کہ ان کو کیسے سمجھائیں. بلکہ میں یہ ان کے آگے گزارش ہے, خدا نہ خواستہ کسی دوست کی کوئی پرابلم ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول لمیٹڈ کرے, نہ کہ آپ کو دیکھ کے, آپ کی پرابلم کو دیکھ کے نئے بچے جو آتے ہیں وہ اسی طرح وہ آپ کو کاپی کر رہے ہیں. آپ کا تو پرابلم ہوگا, آپ اس پرابلم سے گزر رہے ہیں, آپ کی مجبوری ہوگی, لیکن آپ ان کو سمجھائیں, آپ ان کو کاپی نہ کرنے دیں اور اپنے آپ کو لمیٹڈ کریں. اور اس کے لیے آپ کے لیے جو پاسبلٹی ہے آپ اپنا حق ادا کریں. جو میرے دوستوں کا پرابلم چل رہا ہے, جن کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں ضلع کچہری میں ویپن کو فروغ مل رہا ہے, یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اس چیز کو روکیں
डॉक्टर डॉक्टर साहब, आपके तो अपने बच्चे भी मेरे पास जो इतलात हैं, आपके हमें 4 बच्चे, जिनमें से 3 जो है वो इसी प्रोफेशन में आ रहे हैं। हाँ क्या ये आप आने वाली नस्ल को, क्योंकि ये असले का कल्चर अगर या इस तरह लड़ाई मार कुटाई पुलिस के साथ इस तरह दींगा मुश्ती आए रोज पढ़े, इस कल्चर को आप अपनी आने वाली नस्ल को कैसे मुंतकिल कर सकते हैं? आपके अपने बच्चे इसमें आ रहे हैं। इसमें मैं देखिए इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि मुझे इस यूनिफॉर्म से कितनी मोहब्बत हो। मैंने इस यूनिफॉर्म की वसातत से इज़्ज़त भी अल्लाह ताला ने मुझे दी है और इज़्ज़त भी दी है, और इस रिज़्क़ और इज़्ज़त में मैं बहुत काबिल वकील तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा वो जो लॉ की किताब है ना उसका हिस्सा है, वेपन का हिस्सा नहीं। अगर मेरे जैसा बंदा जो है, अगर आपके सामने मैंने अपनी 22-23-24 साल की वकालत की है और मेरे उस्ताद मोहतरम ने की है, मेरे साकी साहब ने की है, वो पाकिस्तान बार के मेंबर है अब इस वक्त, मेरे उस्ताद मोहतरम मेंबर पंजाब बार थे, क्या इन्होंने कभी वेपन उठाया? क्या इनके साथ गनमैन थे? मैं अपने बच्चों को, अपने शागिर्दों को, नए आने वालों को मैं कहता हूँ कि आप इसके अलावा आप एहसन भून साहब को देख लें, आजम नजीर तार साहब को देख लें, आप एतजाज आसिफ को देख लें, कितने कितने बड़े लोग हैं। क्या इनके साथ कोई आपने बंदूकों वाले बंदे देखे? नेवर एवर। वो नफरत करते हैं। आप मेरे अभी जो बार साहब हैं फकीर बंदे हैं, कभी उनको, अब वैसे भी आप बार काउंसिल के हवाले से मेरी हाई कोर्ट बार या पिंडी बार, इस्लामाबाद बार में मेरा ख्याल है मेरा कोई प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है, मेरा कोई सेक्रेटरी ऐसा नहीं है जो 10, 15, 20 गनमैनों के साथ सफर करता हो। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फारूक डोगर साहब, एक चीज़ बताइएगा कि सबसे बड़ी जो हमारे माशरे में एक किस्म की जो समझ लें कि माशरती ना हमारी है, वो इंसाफ का ना होना है, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और क्या होना चाहिए जिससे हमारा इंसाफ का निज़ाम कम से कम बेहतर हो सके? जो इस हवाले से जो मैंने अपनी वकालत की ज़िंदगी से सीखा है, या आम जब आदमी वकालत के पीछे वाबस्ता है, जो मसाइल हैं, एक आदमी को प्रॉब्लम आया, वो मुल्ज़म है या मदई है, अगर उसको इंसाफ नहीं मिल रहा तो उसने किसी ऑफिस में रजू करना है। यकीनन अगर SHO के साथ उससे ग्रीवेंस है तो उसने ऊपर जाना है, वो ऊपर वाले ऑफिसर के साथ है तो वो CPO के पास जाएगा, तो CPO तक एक्सेस ही नहीं है। जब आप CPO के पास जाने के लिए किसी ना किसी डेरे पे जाएंगे, किसी सियासतदान पॉलिटिशियन का सहारा लेंगे, या बतौर बार ओहदेदार उसको साथ लेंगे, तो बार ओहदेदार को साथ जाके वो उसकी एक्सेस बनाएगा। काम तो अंदर DC साहब ने या CPO साहब ने जो होने वाला है, जो जायज़ काम है वो करना हो जाता है। जब बंदा उनको मिलता है, इनकी एक्सेस इजी हो जाए तो मेरा ख्याल है आम आदमी के लिए इंसाफ इजी हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो ऑफिसर बड़े ऑफिसर्स हैं उनका विजन ज़्यादा अच्छा होता है, उन्होंने दुनिया को रिलीफ देने के लिए बैठे हैं। भले नीचे वाले भी कोई अच्छे बुरे होंगे, लेकिन अगर किसी का रिलीफ नीचे नहीं मिल रहा तो ऊपर वाला इनकी एक्सेस, आम आदमी की एक्सेस इजी कर दें। जो मिडिल मैन है, मेरे जैसे, जो मैं मेंबर के तौर पे साथ जा रहा हूँ, किसी के साथ कोई MPA जा रहा है, कोई MNA जा रहा है, कुछ और ही जा रहा है, उनको नहीं जाना चाहिए। वो क्यों मुझे लेके जा रहे हैं? मैंने ये बात लास्ट टाइम में हमदानी साहब हमारे पास CPO थे, उनके साथ मीटिंग हुई, तो उन्होंने क्या इश्यूज है, कैसे होने, मैंने कहा आप अपनी एक्सेस इजी कर दें। एक मेरे वकील को काम है, वो आपके पास आए, मैं अगर उसके साथ आया हूँ तो मुझे इन्होंने आपने को घंटा करके कब्जा तो नहीं लेके देना। लेकिन बदकिस्मती से एक्सेस नहीं, अभी तक नहीं, और सब कुछ एक किस्म का वो फर्जी कहानी है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से। आम आदमी एक्सेस हो जाए, इंसाफ हो जाएगा। अच्छा, एक चीज, आपको बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है, बड़ी किस्म की पूरा दिन सुबह 7 बजे से लेके नॉन स्टॉप के किस्म का, अपनी पर्सनल हॉबीज क्या है आपकी? इसके अलावा क्या दिलचस्प तरीन ऐसी क्या चीज करते जो आपको अच्छी लगती है करना, ज्यादा बेहतर फील होता है आपको? अच्छा, मुझे फार्मिंग के साथ शौक है। अच्छा। और फार्मिंग में मैंने अपने गांव में छोटा सा मेरा, ज़्यादा मैं बड़ा ज़मींदार नहीं, छोटा सा ज़मींदार हूँ, तो उस पर मैं अपनी ज़मीन काश्त करता हूँ और जानवर वगैरह रखे हुए हैं। ये मेरी बेसिक हॉबी है। और एक्सरसाइज करने का आपकी तरह मुझे भी शौक है। अच्छा, जिम भी करते हैं? जिम उस तरह नहीं करता जैसे आप करते हैं। अच्छा। मैं शायद उम्र में आपसे बड़ा हूँ, लेकिन मैं सैर सूर करता हूँ। अच्छा। और बड़े शौक के साथ, और मेरे लिए वो बड़ा जो घंटा एक टाइम होता है ना, वो बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा मजा आता है। इसके अलावा जिंदगी में कभी किसी से मोहब्बत भी हुई? बड़ा लंबा अरसा आपका। हाँ, मोहब्बत वो इंसान ही नहीं जिसको मोहब्बत नहीं होती।
انسان کی بیسک خواہش ہی محبت کرنا یا محبت ہونا ہی. کسی کو میرے سے ہوئی ہوگی, مجھے کسی کے ساتھ ہوئی ہوگی. آپ کو کسی ہوئی؟ اب جو روٹین میں سوچی جاتی ہے, مجھے اپنی ماں سے محبت ہے. اچھا. مجھے اپنی ماں سے عشق ہوا. جب وہ چلی گئی تو پھر میں یار میرا تتلیاں ورگا, پھر میں ویسے ہو گئی. مجھے اپنی ماں سے عشق آج بھی, میرے پاس الفاظ نہیں, میری تمام ہر میں بتا نہیں سکتا. کوئی ایسا ماں کے ساتھ یادگار لمحہ جو آپ کو آج بھی یاد آتا ہو, کوئی واقعہ ایسا؟ ہاں, یہ ماں ہی ہوتی ہے. جو تو ایسا ایک دن لائٹ بند تھی, میں کسی معاملے میں پریشان تھا. ماں میری تھوڑی بیمار رہتی تھی, کافی عرصہ بیماری رہی ان کی. اندھیرے میں انہوں نے مجھے دیکھا نہیں, میں پاس لیٹ گیا, بغیر دیکھے بغیر محسوس کیے میرے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بیٹا رونا کیوں پیا. یہ فیلنگ ماں کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کے بے شمار آپ کے ساتھ واقعات ہوں گے کہ آپ گھر انٹر ہوئے ہیں تو دیکھا ماں دروازے پہ کھڑی ہے. یہ کوئی اور نہیں کر سکتا, یہ صرف ماں ہی کر سکتی. اور وہ آپ کو جس طرح سے ماں اللہ میاں ہے یار, یہ آپ کا اللہ میاں ہی ہے. والدین جو ماں باپ ہے نا, یہ آپ کے اللہ میاں ہی ہے. انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے, آپ کو پالا پوسا بڑا کیا ہے. انہوں نے یہ بتایا, خدا کا بھی انہوں نے آپ کو بتایا. میں تو خدا کو مانتا اس وجہ سے. ایک چھوٹا سا بریک. ڈاکٹر صاحب, یہ تو ماں کا تو رشتہ ہی ایسا ہے کہ جس میں جسے کہتے ہیں کہ کوئی دوسری تیسری بات ہی نہیں ہے. یہ تو ایک ایسی محبت, ایک لازوال ایک رشتہ ہوتا ہے. ماں کے جانے کے بعد کیا کمی محسوس ہوتی ہے؟ آپ کے پاس لگژری زندگی ہو, ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا کھانا سامنے پڑا, آپ اسے کھا بھی رہے ہو, اس کا ذائقہ نہ. ماں کے بنا زندگی اس طرح ہے کہ دنیا کی ہر نعمت, میں کہتا ہوں کہ 5 اسٹار میری زندگی ہے, لیکن اس کھانے میں لذت نہیں ہے. وہ جو اس کے ہاتھ میرے سر پہ جب آتے ہیں, میں آج تک وہ لذت محسوس کرتا ہوں, آنکھیں بند کر کے وہ فیل کرتا ہوں. سوتے ہوئے اکثر انہیں کے ساتھ ہوتا ہوں. خوشبو کون سی پسند ہے آپ کو؟ خوشبو مجھے تازہ گلاب کی خوشبو بہت پسند ہے, جو گارڈن میں لگے ہوتے ہیں. عطر نہیں, دوسرا جو گارڈن میں صبح صبح آپ دیکھتے ہیں. لگاتے کیا ہیں؟ جو مل جائے یا جو مل جائے, وہ خاص نہیں. کبھی اس حوالے سے نہیں, کبھی جو میرے بیٹوں کی اکثر چیزیں وہ مجھے دیتے ہیں, میرے بیٹے تو جو دے دیتے ہیں. رنگ کون سا پسند ہے؟ چٹا ہی چھوڑا کہیں کسی گورے رنگ میں کیا کہتے ہیں عشق میں مبتلا نہیں ہوئے؟ عشق ٹک ٹاک والا ہی لگا مجھے تو. کوئی عشق تو وہ میں نے کبھی پیرل میں دیکھتا رہتا ہوں کہ عشق مجھے ماں سے ہی ہے, کیونکہ پھر ماں کے میں لگاتا رہتا ہوں, کراس چیک کرتا رہتا ہوں, لیکن ماں کا عشق وہ سب سے حاوی ہے. ہاں حاوی ہر چیز پہ. کپڑوں میں کون سا کلر زیادہ پسند کرتے ہیں؟ بلیک اور وائٹ. وہی جو اپنا یونیفارم کا کلر. ہاں, بلیک سلوار قمیض مجھے بہت پسند ہے, یا وائٹ سلوار قمیض بہت پسند ہے. زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا سبق آموز ہے اور بڑا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے, کوئی ایسی موٹیویشن جو آپ نے اپنی لائف میں آپ ابھی تک یاد ہو کہ وہ چیز اگر ہو جاتی تو یہ ہوتا, اگر وہ نہ ہوتی تو یہ ہو جاتا؟ زندگی میں اسٹرگل نہیں چھوڑنی چاہیے. میں اپنے آج میں ممبر نہ ہوتا اگر میں LLB نہ کرتا. LLB کے میں آپ کو بات بتاؤں کہ میری اسٹرگل کے پیچھے میرے بزرگوں کی دعائیں تو ہیں ہی, میرے دوستوں کی بڑی مہربانی ہے کہ LLB کے تمام جو میں نے LLB پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 آخری چانس میں کیے ہیں. اور اگر میں ہر دفعہ ایگریگیٹ کے حوالے سے کوئی 45% ایگریگیٹ ہوتا تھا, 44.5 پہ میں نے یعنی 0.5 پہ رہ جانا دونوں دفعہ. لیکن اگر میں اسٹرگل میرے دوستوں نے چھوڑنے نہیں دی, اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی ایک سال میں بھی میں ہار جاتا, دل چھوڑ دیتا, تو آج میں وکیل نہ ہوتا.
تو میں آج الحمدللہ ٹک ٹاک پر بھی بڑے مشہور ہیں آپ، بہت وائرل ہیں بھائی، آپ کی جو بھی ویڈیوز جو آپ کے ساتھ بناتے ہیں یا جو آپ کی چل رہی ہوتی ہے بڑی زیادہ لوگوں میں پسند کی جاتی ہے، اس کے پیچھے یہ کس کا شوق ہے؟ اچھا یہ مجھے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے آپ جیسے دوستوں نے بتایا کہ میری ٹک ٹاک بنتی ہے. یہ میرا بیٹا ہے، یہ عمر فاروق، اچھا، وہ بھی لاء کا اسٹوڈنٹ جی سی میں پڑھ رہا ہے. 2-3 ماہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور میرے پاس ٹک ٹاک تھی نہیں، اکثر سے مجھے دیکھنا بھی نہیں آتا تھا، وہ بھی مجھے پھر انہوں نے بتایا. یہ بھی سارا کمال میرے بیٹے کا. تو وہی تو مجھے کہہ رہا تھا بابا آپ ممبر بن کے اتنے مشہور نہیں ہوئے جس نے میں نے آپ کو ٹک ٹاک پہ مشہور کر دیا. ایسے ہی بہت زیادہ آپ کی جو ایک قسم کی چیزیں وائرل ہوتی ہیں، دوستوں نے پیار کرتے ہیں میرے سے. تو جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے نئے آنے والے وکلا کو؟ آپ میری ریکویسٹ ہے کہ آنے والے جو طالب علم ہیں کتاب کے ساتھ تعلق رکھیں، مایوسی نہیں ہے اس پروفیشن میں. آپ ثابت قدمی کے ساتھ، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، کسی کام والے آفس میں، غیر سیاسی آفس میں آنے 2 سال لگا لیں، انشاءاللہ آپ عزت بھی انجوائے کریں گے اور رزق بھی اتنا ہوگا کہ آپ سنبھالا نہیں جائے گا. میرے استاد محترم میاں اقبال صاحب بینکنگ کورٹ کے بڑے مایہ ناز وکیل تھے، وہ کہتے تھے، مجھے لاء پڑھاتے تھے، کہ یہ وکالت عام طور پہ مشہور کی ہے، وہ چلتی نہیں ہے. لیکن میں دعوے سے یہ کہتا ہوں 2-3 چیزیں اگر آپ کوئی نیا اسٹوڈنٹ کر لیتا ہے، ایک کتاب کے ساتھ تعلق رکھے، ایک پنچول ہو، ٹائم لیز، اگر 8 بجے کورٹ ٹائم ہے 7:30 پونے 8 اپنے کورٹ میں ہو، تو میں 2 سال کے بعد میں انشاءاللہ وہ میرے سے زیادہ ارننگ والا ہوگا اور زیادہ عزت دار ہوگا. زیادہ پنکچوئلٹی اور پروفیشنلزم. سردار فاروق ڈوگر کی آپ نے باتیں سنی، اپنی پوری اسٹرگل سٹوری بھی انہوں نے بتائی، اور ساتھ ساتھ میں جو ان کے ساتھ واقعات بھی تھے وہ بھی انہوں نے بتائے. اور سب سے بڑی بات کہ نئے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس پروفیشن وکلا میں آنا چاہتے ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ اپنی دوستی کتاب کے ساتھ کریں، اپنے پروفیشن کے ساتھ کریں، نہ کہ ایکسٹرا کلچر یا اس طرح کی کوئی بھیڑ چال کا شکار ہوں، تو آپ کو آپ کی زندگی میں کامیابی سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا. امید کرتے ہیں کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.